ناظرین، میں ہوں خالد شہباز، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم، مجاہد آزادی، مفسر قرآن مولانا ابوالکلام آزاد کی 133ویں یوم پیدائش پر منائے جانے والے یوم قومی تعلیم کے موقع پر انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا اور انہیں آزاد ہندوستان کا معمر قرار دیا گیا۔ ایسوسی ایشن آف مائنورٹی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے زیر اہتمام ایک روزہ قومی سیمینار میں جو مولانا آزاد کی تعلیمی خدمات اور بجٹ سکولز کے رول کے موضوع پر فیپسی آڈیٹوریم میں منعقد ہوا، جناب اے کے خان، مشیر برائے اقلیتی امور تلنگانہ نے کہا کہ پنڈت نہرو کو اپنی پہلی کابینہ میں وزارت تعلیم کا قلمدان سونپنے کے لیے مولانا آزاد سے زیادہ تعلیم یافتہ کوئی دوسری شخصیت نہیں ملی۔ مولانا آزاد نے تعلیمی نظام کو جمہوری، سیکولر اور آفاقی بنانے پر زور دیا۔ Same way, if the private hospitals do not exist, where will you go for the tertiary type of medical care? You'll have to go to US and other places. Visas, casts, travel and all those sort of things come in. That's what used to happen when private sector hospitals did not exist with the state-of-art medical facilities. Same thing in education sector also. Government has to have its role. But a lot of, in a democracy, we were talking of democratization of education, which Maulana Azad Sahab was he had very dear to his heart. When he wanted democratization, what does democratization mean? It's not only one type of education. Everybody must have a choice to choose the type of education system that he wants to have. That's possible only when the private sector also exists alongside the government sector. There's no doubt about it. And this role is very, very clear. It's a complementary role, not a competitive role. اس سیمینار میں جناب محمد عبدالعظیم IAS، ڈاکٹر عامر اللہ خان معروف اکانومسٹ کے علاوہ ڈاکٹر ساجد علی، محمد انور، MS فاروق نے خطاب کیا۔ جناب اے کے خان نے کہا کہ مولانا آزاد نے بہت کم عمری سے ہی ہندو مسلم اتحاد کی بات کی۔ وہ دور اندیش تھے۔ انہوں نے ہندوستان کی پہلی IIT اور انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز CSIR جیسے ادارے قائم کیے۔ مولانا آزاد نے اگرچہ کہ ابتدائی تعلیم مدرسے سے حاصل کی، تاہم وہ عصری تعلیم سے بھی آشنا تھے۔ انہوں نے کووڈ وبا کے سکولز پر اثرات کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ اب تمام 204 تلنگانہ مائنورٹی ریزیڈنشل سکولز میں تعلیم کا آغاز ہو چکا ہے۔ طلباء کیمپس میں واپس آ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ سکولز نے بھی تعلیم کو عام کرنے میں اہم رول ادا کیا۔ ڈاکٹر عامر اللہ خان نے اعداد و شمار کی روشنی میں اقلیتوں کی تعلیمی حالت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے پرائیویٹ سکولز کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ ان کا معیار تعلیم سرکاری سکولز کے مقابلے میں 70% بہتر ہوتا ہے، جبکہ اتر پردیش کے ایک سروے کے مطابق بجٹ سکولز برائے نام فیس پر تعلیمی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ جناب ایم عظیم نے پاور پوائنٹ کے ذریعے اسکول ڈراپ آؤٹس کے دوبارہ داخلے اور کووڈ کے بعد کی صورتحال پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ کووڈ بحران کے دوران دنیا بھر میں 54% طلباء کی آبادی پر اس کا اثر پڑا تھا۔ انہوں نے آنگن واڑی، پرائمری ہیلتھ سینٹرز، رایتو ودیا جیسے اداروں کا تعلیمی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ جناب انور احمد، صدر ایسوسی ایشن نے خیر مقدم کیا۔ ڈاکٹر ساجد علی نے پرائیویٹ سکولز کی کارکردگی پر روشنی ڈالی۔ جناب MS فاروق نے کارروائی چلائی۔ اس سیمینار میں مختلف تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے شرکت کی، جن میں سہایتا ٹرسٹ کے CEO اور جناب سید انیس الدین قابل ذکر ہیں۔ یہ سیمینار سہایتا ٹرسٹ اور MS ایجوکیشن اکیڈمی کے تعاون سے منعقد ہوا۔ مولانا آزاد کو قومی سطح پر وزیر اعظم نریندر مودی، کانگریس کے قائدین سونیا گاندھی کے علاوہ NCPL، تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی اور مولانا آزاد یونیورسٹی نے بھی خراج عقیدت پیش کی۔ عزائم بلند ہو اور نیک نیت ہو تو انسان نہ تو اپنی عمر کی فکر کرتا ہے اور نہ ہی صحت کی پرواہ۔ الحاج محمد حنیف صاحب اس کی زندہ مثال ہیں۔ وہ حیدرآباد میں تعارف کے محتاج نہیں۔ 2006 میں انہوں نے سائیکل پر حج کا عزم کیا تھا اور 9 مہینے کا سفر کر کے اپنے عزم کی تکمیل کی۔ انہیں پاکستانی سرحد سے اس وقت کے صدر پاکستان پرویز مشرف نے فضائی سفر کی اجازت دی اور خود بھی اسی سال حج کیے اور ان سے مدینہ منورہ میں ملاقات کی۔ الحاج محمد حنیف صاحب کو سڑک کے راستے سے حج کے لیے سفر کرنے کی اجازت اس وقت کے صدر جمہوریہ APJ عبدالکلام نے دی تھی۔ اب الحاج محمد حنیف فلسطین تک سائیکل پر سفر کرنے کا عزم کیے ہیں۔ ان کی آرزو ہے کہ قبلہ اول کی زیارت کرے اور مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کرے۔ اب جو جا رہے ہیں ہم فلسطین کے لیے جا رہے ہیں، ابراہیم مسجد میں نماز ادا کریں گے انشاءاللہ، فلسطین آزاد ہونے کے لیے۔ اب ہم یہ کہیں کہ ہمارے جستجو محنت کرو، کوئی بھی ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے تو آپ آ سکتے، نمبر وغیرہ دے رہا ہوں میں، آپ وہاں پہ آ سکتے، کوئی بھی
आओ मस्जिद बकरी में रोड नंबर 12। अब मैं जो फ्री सर्विस करूँ कोई भी हॉस्पिटल ऐसा बाई रोड जाना चाह रहे हैं, बाई रोड साइकिल पे? बाइसाइकिल साइकिल पे फलस्तीन तक जाइए। इससे पहले हज के लिए गए थे आप? हाँ? इसके लिए हज के लिए गए थे आप? हाँ, वो पहले मक्के गए थे, मक्के हुए थे। 9 महीने का सफर था। ये इंशाल्लाह ये 11 महीने का सफर। हाँ, आधा होने के बाद इब्राहिम मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ रहेंगे। कोई भी आप आ सकते, मैं ये नहीं है मेरे पास पैसे नहीं है, वो नहीं, आप नियत करो, क्या आप उसकी फिक्र न करो, सब अल्लाह ताला असबाब बना दे। अलहाज मोहम्मद हनीफ ने जो उम्र की 85 बहारें गुजार चुके हैं, रोज़ाना 10 किलोमीटर जॉगिंग करते हैं, ऑटो चलाते हैं। इनकी तमाम बच्चे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। कोविड बहरान के दौरान लॉकडाउन में इन्होंने अपने ऑटो को फ्री एम्बुलेंस सर्विस के तौर पर इस्तेमाल किया और अपने घर की तामीर को रोकते हुए आवाम की खिदमत की और 4 साल से अभी तक इसी सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। वो बिला लिहाज मजहब व कौम दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मरीजों को घर से किसी भी अस्पताल और हॉस्पिटल से घर पहुंचाते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि बंजारा हिल्स में अपने मकान में इन्होंने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के नाम से एक कुआं खुद खोदा, जिसकी गहराई 21 फीट है, मगर सिर्फ 11 फीट की गहराई पर ही पानी का निकलना शुरू हो गया। आज पूरी बस्ती इससे फैज़याब होती है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी मालूमाती खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।